اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو. میں تو پہلی بار ہی سن سمجھتے یہودیوں کو. کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، تو کیا حال چال؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 2001 میں ایک پریڈکشن کی تھی فلسطین کے حوالے سے، تو آج اس کو دیکھیں گے اور جو آج کے حالات ہیں اس کے تناظر میں موازنہ کریں گے کہ آج کے حالات کس طرح ہیں. کیا جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کیا ایز اٹ از وہ پوری ہو رہی ہے یا ابھی کچھ حصہ اس میں باقی ہے؟ کیونکہ جو ظلم اور زیادتی اسرائیل نے فلسطین میں شروع کی ہوئی ہے، تقریباً 19,000 وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اسی طرح تقریباً 60,000 لوگ انجرڈ ہیں. ان کا کھانا بند، پانی بند، بجلی بند. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں، یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہیں، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد کی مسلمانوں نے جانے دی ہیں، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو. لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت، آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کسی دن جا کر کہ سعد تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے. آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. معافی. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمی، عظمی مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظمی. الملحمۃ العظمی، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہیں، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں.
حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی، لیکن بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بدر لڑائیاں تھیں. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں، لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے. ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی. اور یہ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو. میں تو پہلی بار ہی سن رہا ہوں. یہودیوں کو کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے، میں یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ یہودیوں کے حامی ہوں گے یہودیوں سے بڑھ کے، تو یہ تو ہم آج واقعی دیکھ رہے ہیں. ادھر حماس نے حملہ کیا اور ادھر امریکہ کے جہاز جو بیڑا ہے وہ جناب ان کی مدد کو پہنچ گیا. تو یہ واقعی اسرائیل کے حامی ان سے بڑھ کے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ابھی حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ. ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشگراڈ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے. صحیح بات ہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے، یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے. زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی، اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے. اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا. اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے. نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے. جیو یارک. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے. یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو، اور مسلمانوں سے بھی. اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی، پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی ہے. ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت لحم کہاں ہے؟
वही है कि नहीं? जहां से रिजरेक्शन हुआ उनके ख्याल में वो कहां है? वहीं पर है कि नहीं? बड़े गिरजे उनके वही है। तो इस एतबार से उनका कहना यह है ये लास्ट क्रूसेड की तैयारी हो रही है, ये कैफोर, और उनका कहना यह है कि ये पूरी ताकत नेटो की जो है, ये पहले जर्मनी से लाई गई बोस्निया, इन्होंने खुद वहां जंग करवाई, इन्होंने खुद वहां पर एथनिक क्लेंसिंग करवाई, फिर खुद मुसालहत के लिए आ गए, फिर कोसोवो में इन्होंने खुद आग भड़काई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो ट्रम्पेट रिसाला अमेरिका से छपने वाला प्रोटेस्टेंट्स का रिसाला है जो ये कह रहा है। फिर उन्होंने कोसोवो के अंदर करवाया और फिर वो वहां पर पीस फोर्स की हैसियत से आ गए। अब वो मैसेडोनिया में करवा रहे हैं और वहां दाखिल हो गए हैं। अगला कदम उनका साइप्रस होगा, साइप्रस में तुर्कों को और वो ग्रीक्स को लड़ाएंगे और वहां आ जाएंगे, वहां से एक छलांग लगाएंगे और ये फिलिस्तीन, और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते। अच्छा, मैंने इसमें अभी तक जितना पढ़ा था या जितना मुझे पता था वो तो मुझे ये था कि ग्रेटर इजराइल और वो सारे मामलात जो थे, लेकिन ये रोमन एम्पायर और ये जिस तरह यूरोप का ये बता रहे हैं, ये वाकई मुझे नहीं था पता। चलें आगे सुनते हैं। तो वहां अमेरिका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रैबीन ने जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद, कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है बिल्कुल राम हो गया और वो ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उनका पूरा वायदा हो। अब पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है वैसे तो मजमूई यहूदियों के शिकंजे में है, अलबत्ता उनके अंदर भी झगड़े हैं। जो वहां पर व्हाइट क्रिश्चियन मिलिशियाज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कैथोलिक्स, उनके नजदीक दुश्मन नंबर 1 यहूदी, दुश्मन नंबर 2 मुसलमान, दुश्मन नंबर 3 जो यूरोप में काले हैं, अफ्रो अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो गए हों, कोई भी हो, ये 3 दुश्मन हैं जिनसे उन्होंने क्लींस करना है, साफ करना है उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका की सोसाइटी को। अव्वलन यहूद, फिर मुसलमान और फिर ये जो काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वो है जिन्हें कहा जा रहा है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, ये इस्राइल से बढ़कर सपोर्टर्स हैं। बहरहाल ये अब जंग होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं। हाँ जी, तो जैसे ये आपने वीडियो देखी, ये 2001 की रिकॉर्डिंग है, तो इसमें ये बात तो बिल्कुल सच है। अभी आप देख लें ये जो सारा मामला फ़लस्तीन का चल रहा है, जब शुरू में ये मामला शुरू हुआ है तो फ्रांस ने प्रॉपर जो है वो पाबंदी लगाई थी कि आप फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर करना है तो इजराइल के लिए करो। तो ये बात तो वाकई है, जितनी ईसाई कम्युनिटी है, जितना ईसाई दुनिया है, वो सारी की सारी यहूदियों के हाथ में है। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे, जो उनके इस टाइम हालात हैं। मैं आज दिन को मैंने ये फिगर्स मैंने देखे हैं न्यूज़ में, तकरीबन 19,000 लोग इस टाइम तक शहीद हो चुके हैं गज़ा में, और तकरीबन 60,000 जो है वो लोग इंजर्ड हैं। आपने खुद देखा होगा किसी के हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ पे भी बम्बार्डमेंट की गई है। तो अब बाकी जो हमारे मुसलमान दुनिया है वो सारी की सारी हमेशा की तरह चुप है, या अगर जो बोलते हैं तो वो ही रवायती किस्म के उनके बयानात हैं कि हम मजम्मत करते हैं, सीज़ फायर होनी चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये बात तो उधर ही जा रही है, और ज़ाहिर है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पेशन गोइयाँ बताई थी वो हक और सच होनी है। और अभी तो खैर ये आपके और भी जो है वो इसी तरह के बयानात है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इसका जो एक एंड रिजल्ट निकलना है ना, वो तो यही है ना कि सारी दुनिया पर इस्लाम ने गलबा हासिल करना है, एंड रिजल्ट इसका यही है। और हज़रत ईसा का वो जो मामला है, हज़रत ईसा भी आएंगे, इमाम महदी और वो सारा, तो इस्लाम ने तो सारी दुनिया में आना है,
لیکن جو ظلم اور زیادتی اس ٹائم ہو رہی ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور سب کے سب چپ ہیں۔ کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن؟ جو یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو پوری دنیا کو سر پہ انہوں نے اٹھا لیا تھا، مذمت اس ملک نے مذمت نہیں کی، اس ملک نے مذمت نہیں کی، اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ تک گر گئی۔ آج کہاں ہیں یہ سارے؟ کوئی ایک بھی نہیں بول رہا، سب کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں جب سفید چمڑی پہ بات آتی ہے، اور وہ عیسائی ہو، اور بشرط، اور ایک اور شرط ہے، یہ آواز اس کے لیے اٹھاتے ہیں جو مسلمان نہ ہو۔ آج مسلمانوں پہ آئی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔